Bismillahirrahmanirrahim. Themes of reconstruction of religious thought in Islam. اس سلسلے کی آج آپ سمجھ لیں کہ یہ چوتھی کڑی ہے، چوتھی ویڈیو ہے، چوتھی گفتگو ہے. ٹھیک ہے جی. عام طور پر وہاں پہ لکھا آتا ہے فیس بک پر یا یوٹیوب پر تو لیکچر، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ کسی کو لیکچر پلا سکوں. تو یہ اردو کا بھی محاورہ دیکھیے، شاید اسی لیے لوگوں نے کہا کہ لیکچر پلانا نہیں، ہم آپ سے کچھ شیئر کر رہے ہیں، آپ سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ بے حد اہم ہے. تمام تھیمز ہی ریکنسٹرکشن کی اہم ہے، وہ کتاب بھی بہت زیادہ اہم ہے اور ایک عظیم مفکر اور شاعر کی ہے جیسے آپ جانتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے آرگومنٹس فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ. تو اردو میں ہم کہیں گے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے دیے گئے دلائل، وجود باری تعالیٰ کی موجودگی کے لیے دیے گئے دلائل. اچھا، یہ وہ دلائل ہیں جو فلسفے نے صدیوں کے ایک سفر سے قائم کیے ہیں، ان کو کریٹ کیا ہے. اور فار اینڈ اگینسٹ، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آرگومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ. اور بعض لوگ جو کہ خدا کے وجود کے انکاری ہوتے ہیں، انگریزی میں انہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں، ہم اردو میں یا عربی میں دہریہ یا دہریہ جسے کہتے ہیں. دہریہ مفکرین یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آرگومنٹ اگینسٹ دا ایگزسٹنس آف گاڈ. اچھا، یہ ریکنسٹرکشن کی تھیم کیسے بن گئی، پہلے یہ میں وضاحت کرتا ہوں. علامہ اقبال کی کتاب جو ہے، علامہ اقبال دوسرے خطبے کا آغاز ان آرگومنٹ سے ہی کر رہے ہیں. اگر آپ کو موقع ملا ہو یا انشاءاللہ آگے اب آپ اس کو تھوڑا جو پڑھیں گے تو دوسرا خطبہ آرگومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ ہی سے علامہ شروع کر رہے ہیں اور اس سے وہ کچھ نتائج نکال رہے ہیں. تو ہم چونکہ ہماری 20-25 منٹ سے زیادہ یہ گفتگو نہیں ہوتی تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ سسٹمائز کروں. تو سب سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آرگومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ کیا ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ علامہ اقبال نے دوسرے خطبے میں ان کو بالکل آغاز میں ڈسکس کیوں کیا ہے. یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کی ریکنسٹرکشن سے کیا ریلیونس ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے علامہ اقبال نے جو نتائج نکالے ہیں اس پہ میری طالب علمانہ رائے کیا ہے، آپ اپنی رائے بھی بنا سکتے ہیں اور اس پہ ہم اس کو پہلے تو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں اپنی بھی ایک رائے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ جو ہیں یہ کہلاتے ہیں. پہلا آرگومنٹ کہلاتا ہے کوسمولوجیکل آرگومنٹ، اردو میں کہیں گے کائناتی دلیل. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کوسمولوجیکل آرگومنٹ کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کے پیدا کرنے کے پیدا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کسی نے پیدا کی ہے، ہر چیز کسی کے پیدا کرنے سے مارز وجود میں آئی ہے. ہو گیا نا جی. اور سیلف ایگزسٹنٹ کوئی چیز نہیں لگتی. میں ہوں تو میرے باپ دادا ہیں جو مجازی سطح پہ مجھے پیدا کرنے کی وجہ ہے. یہ کرسی ہے، اس کے پیچھے ارسطو کی زبان میں کہوں تو جو ایفیشینٹ کاز ہے اس کرسی کے پیچھے وہ کارپینٹر ہے، بڑھئی ہے، ایفیشینٹ کاز. ٹھیک ہے، اس نے 4 کازز کا نظریہ دیا تھا ارسطو نے. یہاں اس کا کوئی محل نہیں ہے اس کی وضاحت دی. خیر، اگر کرسی میز ہے تو اس کی پیچھے ایفیشینٹ کاز بڑھائی اور کارپینٹر کی صورت میں موجود ہے. انسان ہے تو وہ اس کی جو ایک چلتی آ رہی ہے اسلاف سے اس کا جو ایک سفر ہے وہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حقیر سے حقیر چیز میں کرسی، میز، یہ پینسل، کوئی چیز بھی خود سے پیدا نہیں ہوئی. تو یہ آرگومنٹ کہتا ہے کہ اگر ہر چیز کو ایک کازل چینج ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کاز ہے، اس کی ایگزسٹنس کی کوئی کاز ہے، تو یہ ساری کائنات کاز لیس کیسے ہو سکتی ہے، یہ اپنے آپ سے مارز وجود میں کیسے آ سکتی ہے، یہ سیلف ایگزسٹنٹ کیسے ہو سکتی ہے، سیلف ایگزسٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کیسے ہو سکتی ہے. تو اس کائنات کو جیسے ہر چیز کے پیچھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اس پوری کاسموس اور یونیورس اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا جو ہے وہی ہے جس کو ہم کبھی خدا، کبھی اللہ، کبھی بھگوان
اور کبھی ایشور اور کبھی گاڈ اور یہ سب کرتے ہیں، اور یہ فلسفے میں اس کو کہتے ہیں الٹیمیٹ ریالٹی. اسی ہستی کو فلسفہ الٹیمیٹ ریالٹی کہتے ہیں. اب یہ آرگومنٹ اقبال پیش کرتے ہیں اور اس آرگومنٹ کا نقش بھی ہمیں بتاتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے. وہ کہتے ہیں اور بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کاسمولوجیکل آرگومنٹ میں ایک خامی یہ ہے کہ آپ نے شروع آرگومنٹ یہ کیا کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کاز کے مارد وجود میں نہیں آتی. آپ نے کہا، پھر آپ نے روزمرہ کی چیزوں سے ہوتے ہوتے یہاں تک آپ آگے کہ یہ پوری کائنات مجموعی طور پر جو ہے بلا وجہ اب خود سے ظہور میں نہیں آ سکتی، اور آپ نے کہا کہ اس کو ظہور میں جو چیز لاتی ہے الٹیمیٹ ریالٹی وہ خدا ہے. اس کے بعد اگر کہا جائے، جو کہ کئی دفعہ بچے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی تو پھر اگر سب چیزوں کو خدا نے پیدا کیا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ عام طور پر تو ہم میرے خیال گھروں میں کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، باہر نکل جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے ہم بچوں کو کون سا کوئی اچھے طریقے سے بہت ساری چیزیں ہم نہیں سمجھاتے. مگر اگر کوئی آرگومنٹ کرے اس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب چیزوں کی کوئی وجہ ہے مگر خدا کو پیدا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، تو وہ کاز لیس کاز ہے. جیسے رسول نے قرار دیا کہ وہ باقی چیزوں کے لیے کاز ہے مگر خود کاز لیس کاز ہے. اس نے ایک جگہ پر یہ بھی رسول نے کہا کہ یعنی وہ لوگوں باقی چیزوں کو موو کرنے کے لیے ہے، حرکت میں دینے کے لیے، مگر وہ خود اس کی موومنٹ نہیں ہے، خود ساکن ہے اور باقی چیزوں کو وہ حرکت دیتا ہے، خود اس کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ایک کاز کی بات کرتا ہے. تو علامہ اقبال اس پہ آرگو کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں نقص ہو گیا کہ آپ جس اصول پہ آرگومنٹ کو لے کے چلے، آگے چل کے آپ نے وہ اصول خود ہی توڑ دیے. آپ چلے تھے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، ہر چیز کی ایگزسٹنس کے لیے کوئی کاز ہے، تو آپ نے یہ اصول جب خدا کی ذات پہ آ کے تو اسی اصول ہی کی تکذیب کر دی. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے. دوستوں اگر میری بات یہ آپ تک پہنچ گئی ہے تو میں دوسرے آرگومنٹ پہ جانا چاہتا ہوں. دوسرے آرگومنٹ کو ہم کہتے ہیں ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، اور اس کا آسان لفظ بھی انگریزی میں ہم نے رکھا ہے ڈیزائن آرگومنٹ. اس پہ خیر ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ میں اور ڈیزائن آرگومنٹ میں ایک سلائڈ فرق بھی ہے. ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ بھی ارسطو ہی سے یعنی اسی سے ہی منسوب ہے. ایرسٹوٹل نے کہا کہ دیکھیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی چیز بے وجہ پیدا نہیں ہوئی، اس کا کوئی معنی ہے، کوئی مقصد ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس نے کسی بھی مادی چیز، کسی بھی جو سامنے چیزیں موجود ہیں موجودات میں سے کسی بھی چیز کے اگر چار کازز ہمیں گنوائی، ایک مادی یعنی میٹیریل کاز، فارمل کاز، ایفیشینٹ کاز کا بھی میں نے ذکر کر دیا، تو ایک کاز اس نے فائنل کاز بھی کہی. فائنل اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ ایگزسٹ کیوں کر رہے ہیں. تو ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، ساری کائنات بے مطلب اور بے مقصد نہیں ہو سکتی. ڈیزائن آرگومنٹ جیسے میں نے کہا کہ وہ اس سے قدرے فرق ہے. ڈیزائن آرگومنٹ کو بھی دیکھ لیں. ڈیزائن آرگومنٹ کہتا ہے کہ اتنا تناسب، اتنی ترتیب، کائنات کا اتنا حسن اور اس کی اتنا جو ایک بیلنس ہے ہر چیز کا، اور ایک یہ توازن ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا. اس پہ اقبال یہ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر کاسمولوجیکل آرگومنٹ ذرا خود تردیدی کا شکار تھا تو جہاں تک یہ ڈیزائن آرگومنٹ ہے یہ انسفیشینٹ ہے. اگر وہ انکنسسٹنٹ ہے، جی دیکھیے اس میں انگریزی میری ہیلپ کر رہی ہے اچھے طریقے سے. پہلے آرگومنٹ پر اقبال کا اعتراض ہے کہ وہ انکنسسٹنٹ ہے، اور دوسرے آرگومنٹ پہ اعتراض ہے کہ وہ انسفیشینٹ ہے. انکنسسٹنٹ کنسسٹنس تو خیر آپ کو سب پتہ ہی ہے، میں دہرا دوں. لاجک میں کنسسٹنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک اصول بنائیں اور اس کے بعد اس اصول کو سسٹین نہ کر سکیں، جیسے پہلے آرگومنٹ میں ہوا. انسفیشینٹ کیوں کہا ہے ڈیزائن آرگومنٹ کو علامہ اقبال نے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے
یہ بہت تناسب ہے، بہت ترتیب ہے، کائنات میں بڑا حسن ہے، بڑا بیلنس ہے، یہ بالکل ہے، مگر اس سے ایک کرافٹ مین کا تصور آتا ہے، ایک ایسے خدا کا تصور آتا ہے جو نعوذ باللہ بہت بڑا فنکار ہے، بہت بڑا کاریگر ہے، ایک علیم، ایک خبیر، ایک رحیم، کریم، اور اس خدا کی بہت ساری صفات، آپ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے، دوسرے مذہب کے طہار، جبار اور اومنی پریزنٹ، اومنیشینٹ، اس طرح کے خدا کا تو اس میں سے ڈیزائن آرگومنٹ میں سے وجود نہیں نکلتا. تو اگر پہلے کو کہا گیا کہ وہ انکنسسٹنٹ ہے تو دوسرے آرگومنٹ کو کہا گیا انسفیشینٹ. اب تیسرے آرگومنٹ کی طرف چلیں. تیسرے آرگومنٹ کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹینشل آرگومنٹ. تو کئی فلسفیوں نے، میں اس وقت اس گفتگو کو غیر معمولی طویل نہیں کر سکتے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ 20-25 منٹ میں اس کو کریں. تو اور ویسے بھی یہ ابھی اتنی ریلیونٹ بات نہیں ہے کہ سینٹ ایسلم نے اس کو کس طرح پیش کیا، سینٹ ایکوائنس نے کس طرح کیا، اور اس کی تھوڑی بدلی شکل سے ڈیکارٹ نے کیا. تو یہ فی الحال ہو سکتا ہے آپ کے انٹرسٹ کی بات بھی نہ ہو، ایک الگ ایک تحقیقی موضوع ہے. باہر جس شکل میں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ یہ ڈیزائن ایگزسٹینشل آرگومنٹ رہا ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں تھوڑی سی اپنے انٹرسٹ کے ساتھ. ایگزسٹینشل آرگومنٹ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں خدا کا ایک تصور ضرور ہوتا ہے. یعنی انسان کسی بھی دھرم سے ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، کسی قوم، کسی بھی نسل سے ہو سکتا ہے، مگر ایگزسٹینشل آرگومنٹ یہ پری سپوز کر کے چل رہا ہے، وہ یہ نہیں مانتا کہ کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس کے ذہن میں خدا کا اور الٹیمیٹ ریالٹی کا اور اللہ کا، بھگوان کا کوئی تصور ہی نہ ہو. وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے، تصور الہ ہے، وہ اس میں ہم پہلے اس پہ ابھی تیسری جو گفتگو اسی پہ تھی کہ تصور الہ اور یہ حقیقت دعا، اس میں ہم نے ورائٹی دیکھ لی تھی. یہ آرگومنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی خدا کے تصور میں رنگا رنگی ہو، کوئی ایک کہہ رہا ہے، کوئی دو، کوئی تین، کوئی بہت سارے خداؤں کا تصور ہو، ایگزسٹینشل آرگومنٹ اس طرف نہیں جاتا. وہ کہتا ہے مگر کسی کے بھی ذہن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا تصور ہو کہ جو بہت پرفیکٹ نہ ہو. یہ بات درست ہے دوستو کہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ ہماری جو تیسری گفتگو تھی اور ویڈیو تھی وہ ایک مسئلے کو اور طرح سے دیکھ رہی تھی، اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اس کا ہمارا مسئلہ تھا کہ خدا کو ماننے میں انسانیت کو اتنا مسئلہ نہیں ہوا جس طرح اس کا حقیقی تصور واضح کرنے میں، وہ بالکل ایک الگ بات تھی. ایگزسٹینشل آرگومنٹ کہتا ہے کہ ایک چیز سب کے ذہنوں میں ہوگی، ورنہ وہ کون سا تصور الہ ہوگا اور وہ کون سی الٹیمیٹ ریالٹی ہوگی، کہ انسان یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ امپرفیکٹ ہے مگر اس کا خدا، اس کا جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ ذات بہت پرفیکٹ ہے. اس سے یہ آرگومنٹ کہتا ہے کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہت پرفیکٹ ہستی ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو. دوستو یہ تھوڑا سا زیادہ فلسافیکل ہے اور میں اس کو جتنا آسان کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. میں دوبارہ آتا ہوں. ایگزسٹینشل آرگومنٹ کہتا ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں تصور الہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے مگر ایک مشترک خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ بہت پرفیکٹ ہے. امپرفیکٹ ہم ہیں، فائنائٹ بینگ ہم ہیں، انفائنائٹ بینگ وہ ہیں. ہم محدود ہیں، وہ لامحدود ہے. اسی لیے تو خدا ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ ہونے کی صفت سے محروم ہو؟ اگر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا خدا نخواستہ تو پھر وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس پر بھی علامہ اقبال نے اعتراض کیا ہے اور انہوں نے کانٹ کا اس میں حوالہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس پہ تو کانٹ صحیح اعتراض کر گیا ہے. کانٹ نے کہا کہ اگر ہمیں صحیح معلوم ہو کہ اگر کسی شخص کو یہ صحیح معلوم ہو کہ اس کے کوٹ کی جیب میں $10 کا نوٹ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ $10 کا نوٹ واقعی ہو. اس طرح اس آرگومنٹ کو کانٹ نے رد کیا نا کہ کانٹ کہتا ہے کہ اس آرگومنٹ میں غلطی یہ ہے کہ تصور سے وجود کو برآمد کیا جا سکتا ہے. وجود سے تو شاید تصور برآمد ہو مگر یہاں پر تصور سے وجود کو اخذ کرنے کی ایک کوشش کی جائے. دوستو یہاں پر میں
بہت ہی ادب سے کانٹ سے اختلاف کروں گا کہ کانٹ نے اور میرا اختلاف بھی آپ سن لیں، آپ اپنی خود رائے بنائیں. فلسفہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم سوچیں اور ہمارے دل دماغ کی کھڑکیاں کھلیں. کانٹ نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ انسان کے ذہن میں خدا کا جو تصور ہے اور وہ پرفیکٹ ہے، اور اگر وہ پرفیکٹ ہے تو اس میں ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو $10 کی جو نوٹ کی مثال دی، میں اس میں یہ اعتراض کروں گا کہ ایک معمولی میں سے اس نے ایک غیر معمولی نتیجہ نکالا ہے. ذہن میں پوری طرح $10 کا نوٹ ہونا ایک روزمرہ کی بات ہے. ہم خدا کی پرفیکشن کی بات کر رہے ہیں. دوسرا لفظ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی بھی مادی چیز انکلوڈنگ $10 کے نوٹ کی، یہ ایک مادی چیز ہے، یہ آپ نے دیکھی ہوئی ہے. خدا ہم نے اندیکھا مانتے ہیں، اور ایگزسٹینشیل آرگومنٹ مجھے اتنا کمزور نہیں لگتا. اندیکھا ہو کے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم محدود ہیں، وہ نامحدود ہے. ٹھیک ہے، پھر میں دہراؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اچھی بات کی کہ میرے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بچانا. ہم غیر محدود ہیں، وہ غیر محدود ہے. ہم میں اس نے کچھ مجازی صفتیں رکھی ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہ پورے انسانوں کا پیٹ پالتا ہے. ہم میں بھی یہ قہر، غضب اور تھوڑا بہت رحم ہوگا، مگر ہمیں یہ شعور ہے کہ وہاں پر یہ بے تحاشا انفینٹ سطح پہ یہ سب چیزیں ہیں. تو غیر معمولی میں سے غیر معمولی بھی چیز نکالی ہے. انالوجی کی ایک مجھے غلطی لگتی ہے کانٹ کے اس آرگومنٹ میں، طالب علمانہ معذرت کے ساتھ. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک مادی چیز جو ہم نے دیکھی ہوئی ہے اس کو جوڑ دیا گیا ہے خدا کی ایک ساتھ، جس کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم ماشاءاللہ فرزند اقبال، انہوں نے جو کتاب لکھی خطبات اقبال تفصیل و تفہیم، اس میں انہوں نے 2 آرگومنٹ اور بھی شامل کیے ہیں. مجھے وہ بہت انٹرسٹنگ محسوس ہوئے. آپ وہ کتاب دیکھیے گا، میں دہرا دوں، خطبات اقبال تفصیل و تفہیم بائے ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم فرزند اقبال. تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 آرگومنٹ کو اس میں اور بھی شامل کیا جا سکتا ہے. جارج بارکلے جو ہے ہمارا ایک انگریز پادری بھی تھا، تھیولوجین بھی تھا، اس کے فل فلیج فلسفی ہے. بارکلے ایک فلسفی ہے ہمارے پاس، انگلش برٹش امپیریسزم میں سے ہی ایک بڑا آدمی، جیسے لاک، بارکلے، ہیوم اگر 3 ہیں تو وہ ایک لاک اور ہیوم کے درمیان کی کڑی ہے. اس نے ایک مزیدار نظریہ پیش کیا. اس نے کہا کہ ورلڈ ایگزسٹ بیکاز وی پرسیو اٹ. اس کو بھی ذرا سمجھے، یہ بظاہر بڑی عجیب بات لگتی ہے. یہ دنیا اس لیے موجود ہے کہ میں اس کو پرسیو کرتا ہوں. آئیے اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لاک نے اصل میں کہا تھا، جس کی بات کو وہ لے کے بارکلے آگے چل رہا ہے، اس نے کہا کہ جب ہم اپنے سے باہر کسی کائنات کو پرسیو کرتے ہیں، جانتے ہیں کسی بھی مادی چیز کو، تو 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور سے اس کو آسان کر لیتے ہیں. اگر میرے سامنے ایک کرسی پڑی ہے تو اس کا لاک کا یہ خیال تھا کہ ایک خصوصیات تو کرسی کی ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کرسی ہی نہیں ہو سکتی. اس کی صلابت ہو سکتی ہے، اس کا ٹھوس پن ہو سکتا ہے، اس نے خاص جگہ گھیری ہوئی ہے، اس کی مکانیت ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں میرے دیکھنے سے پیدا ہو رہی ہیں، جیسے کلر ہے، جیسے لائٹ سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، یا جو خوشبو کا احساس ہے. تو بارکلے نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز اس نے مادی چیزوں کی پرسیپشن میں کی ہے، یہ آربیٹریری ہے. اصل میں سب کچھ ہی ہمارے دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں. اگر آپ کسی دیوار پہ سر ماریں، ٹھیک ہے نا، آپ فلسفہ کی دفعہ عاجز بھی کر دیتا ہے، تو آپ کہیں کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ ایگزسٹ بیکاز وی پرسیو. یہ دیکھیں میں نے دیوار پہ سر مارا ہے، میرے سر پہ تو گومڑ نکلا ہے. تو بارکلے نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ آپ کو دیوار کا احساس کیسے ہوا؟ سینس آف ٹچ سے. سر مارے چاہے ہاتھ مارے، آپ کا سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، وہی حواس خمسہ اور سینس پرسیپشن ہے. اس کی وجہ سے چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا،
بارکلے کو اس کی زندگی میں لوگوں نے کہا کہ تم نے بہت عجیب و غریب نظریہ پیش کیا ہے، تو جہاں پر انسان نہیں ہوتا وہاں چیزیں کیسی پرسیو ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا وہاں کے ایکویٹک اینیمل ہوتے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ اس دنیا میں 3 حصے پانی ہیں، تو پانی کے جانوروں کو میرے خیال ہے ایکویٹک اینیمل لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ پرسیپشن تو جانوروں میں بھی موجود ہے، جہاں انسان نہیں ہے وہاں پرسیو کرنے کے لیے دوسرے مخلوقات ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا جہاں پر پرسیونگ ایجنٹ انسان کی صورت میں بھی موجود نہیں ہے اور کسی بھی اور اسپیشیز کی، تو وہ چیز کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو بارکلے کہ جو خود ایک پادری بھی تھا، خدا کو ماننے والا بھی تھا، تو اس نے کہا کہ وہاں پر خدا چیزوں کو پرسیو کرتا ہے. اچھا اس آرگومنٹ کا نقص جاوید اقبال صاحب نے صحیح نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ کائنات کی موجودگی کے لیے آپ باؤنڈ کر رہے ہیں کہ خدا کو کہ وہ مسلسل اس کے مشاہدے میں ہو. یہ تو نہیں کر سکتے، یہ تو اس کی اکملیت اور اس کی پرفیکشن کے خلاف ہے خدا کی، کہ آپ مسلسل خدا نہ خواستہ کائنات کی ایگزسٹنس کے لیے آپ خدا کو کہیں گے وہ مسلسل کائنات کو مشاہدہ کرتا رہے. اس میں ایک یہ نقص ہے. 5واں آرگومنٹ جو جیسے میں نے کہا کہ جاوید صاحب نے 2 ایڈ کیے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ولیم جیمز کا ایک پریکٹیکل آرگومنٹ ہے. وہ بڑا سیدھا سادہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ولیم جیمز کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا، ایک آدمی مانتا ہے، تو فرض کریں کہ مرنے کے بعد خدا ہی کے حضور دونوں پیش ہوتے ہیں، تو جو مانتا ہے، مان رہا تھا، تو اس کی تو شاید جان چھوٹ جائے گی، تو جو انکار کر رہا ہوگا تو اس کو تو پھر ظاہر ہے وہاں میں بڑی پھینٹی پڑے گی. دوسرے لفظوں میں یہ ایک پریکٹیکل آرگومنٹ ہے کہ اس کا ولیم جیمز کا، اور پریگمیٹک بھی ہے کہ اس میں زیادہ نقصان ہے. خدا کو ماننا بہتر ہے اس کے نہ ماننے سے. اچھا اب میری گفتگو کے 2 حصے تقریباً ختم ہو گیا. عرض کیا تھا کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ آرگومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ کیا ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کا علامہ اقبال سے کیا تعلق ہے، ریکنسٹرکشن سے کیا تعلق ہے. بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دوسرے خطبے کے شروع میں نے عرض کیا کہ نہ صرف علامہ اقبال نے پہلے 3 آرگومنٹ پیش کیے بلکہ ان کو رد بھی کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. انہوں نے رد کر کے علامہ اقبال نے کیا نتیجہ نکالا اور ہم کیا نتیجہ نکال رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ فلسفے کا سرسری مطالعہ جو ہے، کسی بھی چیز کا سرسری مطالعہ خطرناک ہوتا ہے، فلسفے کا سرسری مطالعہ مزید خطرناک ہوتا ہے. اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں آرگومنٹ جو ہے، کاسمولوجیکل آرگومنٹ اور ڈیزائن آرگومنٹ اور اس کے بعد ایگزسٹینشل آرگومنٹ، باقی 2 جو ایڈ کیے ہیں وہ بھی ہو گیا. اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں آرگومنٹ خدا کی موجودگی کو ثابت نہیں کرتے، تو خدا نہ خواستہ وہ یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ خدا کو اتنا ماننے والے ہیں، وہ مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے ہیسٹی کنکلوژنز فلسفے میں، ایک سپرفیشل فلسفے کا مطالعہ بہت کچھ خراب کرتا ہے. وہ اس بات میں وہ کلیئر تھے اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ صرف یہ کہہ رہے تھے اور اس میں وہ بالکل حق بجانب تھے کہ وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ، اور کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، خدا کی ذات اتنی پرفیکٹ ہے اور ہم اس قدر امپرفیکٹ ہیں، ہماری اپنی سوچ اتنی محدود ہے کہ یہ محدود سوچ اس غیر محدود وجود کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس میں انسانیت نے جو آرگومنٹ دی ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے اور بڑی انٹرسٹنگ. دیکھیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انٹرسٹنگ، سارے انٹرسٹنگ ہی لگے تھے. میں جلدی سے ایک دفعہ دہرا دوں. کاسمولوجیکل آرگومنٹ، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، ڈیزائن آرگومنٹ، ایگزسٹینشیل آرگومنٹ، اور اس کے بعد آرگومنٹ آف بارکلے، سبجیکٹو آئیڈیلزم، اور پھر ایک پریکٹیکل آرگومنٹ ولیم جیمز. تو یہ اچھی کوششیں ہیں، یہ غیر معمولی کوششیں ہیں اور یہ صدیوں کا سفر بھی کیا ہے. مگر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگومنٹ
خدا کے وجود کو ثابت کرنے میں کافی حد تک ناکام رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے. اور یہ بھی مت بھولیے کہ انہوں نے پہلے دوسرے خطبات میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ خدا کو جاننے کے لیے تو جو ہمارے اندر ایک فیتھ اور ایمان ہے وہ تو اس پرندے کی طرح ہے کہ وہ اپنا راستہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے. مگر انسان ایک عقلی حیوان ہے تو اس کے ایک عقل ہے، شعور ہے، منطق ہے، لاجک ہے، وہ اس سے بھی خدا کو جاننا چاہتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد خدا کو جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک مذہبی تجربے کے ذریعے، ایک انٹیوٹیو گراس کے ذریعے اس کو سمجھائے گا. اس پہ بات میں نے کچھ پچھلے گفتگو میں کر لی تھی. اچھا، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، تیسرا اب اگر ہم گفتگو کے حصے کی طرف جائیں تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے دوسرے خطبے میں یہ سارے آرگومنٹ کیوں پیش کیے اور ان کو ناقص بھی کیوں قرار دیا. ایک تو اس کی بالکل صاف وجہ یہ ہے کہ پہلا خطبہ مذہبی تجربے کی خصوصیات بیان کر رہا تھا، ریلیجیس ایکسپیرینس کی، اور یہ خطبہ جس میں وہ یہ سب کر رہے ہیں مذہبی تجربے کا فلسفیانہ امتحان ہے. تو ظاہر اسی لیے دوسرا، تیسرا اور کافی حد تک چوتھا خطبہ بہت زیادہ فلسافیکل بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اور ہم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی سمجھتے ہیں. اس کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ عقلی طور پر خدا کے وجود کو ان آرگومنٹ کے ذریعے سمجھنا آسان نہیں ہے، مگر انسان ایک مذہبی تجربے کے ذریعے، اس کو روحانی تجربہ نہیں کہہ رہے، مذہبی تجربہ، ریلیجیس ایکسپیرینس کے ذریعے خدا کو جان سکتے ہیں. وہ اس منطق کے ذریعے نہیں ہوتا اور اس کی اپنی کچھ پریکٹسز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے. اور اس میں انہوں نے بار بار کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ تصوف کے جو اعلیٰ سلسلے تھے اس معاملے میں بڑی رہنمائی کر رہے تھے لوگوں کی. اب یاد رکھیے یہ 1929-30 میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب جو تصوف کے سلسلے ہیں وہ بہت پرانے طریقوں سے چل رہے ہیں تو وہ دنیا کی کوئی بہت اچھی رہنمائی نہیں کر پا رہے، اور سائنس کی ڈیولپمنٹ سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان مادی تجربے کو، سائنٹیفک تجربے کو تو ریئل سمجھتا ہے اور مذہبی تجربے پر ایک شکوک و شبہات رکھتا ہے. اسی لیے انہوں نے پہلے خطبے میں مذہبی تجربے ہی کی خصوصیات بیان کی جو میں اپنی اگلی گفتگو میں بیان کروں گا، اور دوسرے میں انہوں نے کہا کہ اگر لاجک اور منطق کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھیں تو لاجک اور منطق کے ذریعے خدا کے وجود کو جاننے کی کوشش کریں تو لاجک اور منطق ہمیں عاجز نظر آتی ہے. اس میں صرف اپنی طرف سے طالب علمانہ میں سے صرف اتنا کہوں گا کہ مگر پھر بھی یہ سارے آرگومنٹس یہ ضرور ثابت کر دیتے ہیں، اور یہ بھی بہت کنٹریبیوشن ماننا چاہیے ان عظیم فلسفیوں مفکرین کا، یہ آرگومنٹ یہ ضرور ثابت کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے تمام منطق اور لاجک اور اپنی تمام تر عقلیات کے ساتھ بھی اس ذات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال کانٹ کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس نے کہا تھا کہ انسان کریٹیک آف پیورزم میں کہ انسان عقل محض سے، پیورزم سے کبھی بابت الطبیعاتی حقائق تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور علامہ اقبال بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی جو بنیاد ہے، مذہب ایک عقلی پہلو ضرور شامل ہوتا ہے مگر مذہب کی بنیاد کسی لاجک پر، کسی راشنالٹی یا سائنس پر وہ نہیں رکھ رہے. وہ اصل میں بنیادی طور پر مذہب کی اساس ایک مذہبی تجربے پر رکھ رہے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو میں مذہبی تجربے کی خصوصیات جو علامہ اقبال نے بیان کی ہیں اس کو تفصیل سے بیان کر کے آپ کے ساتھ شیئر